اگر چاند ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر چاند ہے محمد تو ستارے ہے صحابہ، واللہ ہمیں اپنی جان سے پیارے ہے صحابہ۔ اب بلا تاخیر آپ کے سامنے میں دعوت خطاب دینے والا ہوں۔ داعیِ توحید و سنت، مقرر ذیشان، فاضل نوجوان حضرت مولانا ابو بکر صدیقی صاحب کہ وہ آپ کے سامنے تشریف لائیں اور آپ احباب کے سینوں کو کتاب و سنت کی روشنی سے منور فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا ابو بکر صدیقی صاحب۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ حضرات ذی وقار، اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میری جماعت کا عظیم سرمایہ محسن جماعت جناب حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ انہاں دا ہوئے گا، جو چند ہی منٹاں دے اندر انشاءاللہ تواڈے سامنے ہون گے۔ صرف اپنا حصہ پان واسطے اس عظیم موقع دے اوپر اس بات تے اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تواڈے علاقہ دے اندر توحید و سنت دا اے عظیم بوٹا لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نو تن آور درخت بنائے۔ دعا گو ہاں میں اپنے محترم بھائی ملک ظفر صاحب واسطے بھی اور انہاں دے رفقا احباب جنہاں نے اس مسجد دے بنان دے اندر کردار ادا کیتا ہے، یقیناً ہن قیامت تک اے اللہ دا گھر ہی رہے گا، اتھے عبادت ہوندی رہے گی، اور اس نو بنان والے ادھے اندر حصہ پان والے اگر دنیا تو چلے بھی گئے تو انشاءاللہ قیامت تک انہوں نے اس دا اجر و ثواب ملدا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی اپنے واسطے ایسا صدقہ جاریہ بنان دی کوئی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے ذمے جو موضوع لگایا ہے بڑا خشک جیا اور بڑا اوکھا جیا ہے، لیکن ساتھیاں نے اس دی ضرورت محسوس کیتی ہے، اور یقیناً اس دور دے اندر اس دی ضرورت ہے بھی۔ سب تو قیمتی چیز انسان دے پاس ایمان ہے، اور جس دے اندر ایمان نہیں ہے اس دا جینا فضول ہے۔ اس کو زندگی جتنی مرضی لمبی مل جائے، مال جتنا مرضی مل جائے، اگر دل دے اندر ایمان نہیں ہے تو زندگی بھی اور مال بھی اس دا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس دے اوپر اتنے لمبے چوڑے دلائل دی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سارے قرآن پاک دے اندر یہ خبراں موجود نے، بڑے بڑے دنیا تے مال و دولت والے آئے لیکن انہاں دے اندر ایمان نہیں سی، تو آج او جہنم دا ایندھن نے۔ قارون جیسے، فرعون جیسے، ابو لہب جیسے بڑے بڑے حسین چہریاں والے بھی آئے، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایمان دیاں بہت ساریاں شاخاں نے، اور ایک ایمان دا حصہ اور جز جو ہے وہ حیا ہے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، الحیاء من الایمان، حیا ایمان ہے۔
اور جس بندے دے اندر حیا نہیں ہے اس دے اندر ایمان نہیں ہے. چپ بیٹے، بولنا نہیں، خاموش. او بندہ نمازی ہوئے، او بندہ حاجی ہوئے، او بندہ جتنا بھی بظاہر نیک ہوئے، اگر اس دے اندر حیا، شرم اور غیرت نہیں ہے تو ان چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حیا ایمان دا حصہ ہے. اور جڑا بندہ بے حیا ہو جائے اس نو قرآن و حدیث دی اصطلاح دے اندر دیوس کیا جاندہ ہے. اور میرے اور تہاڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ دیوس بندہ جنت وچ نہیں جا سکے گا. اور صحابہ نو اس لفظ دی سمجھ سی، انہاں نو اس دی تفصیل پوچھن دی ضرورت پیش نہیں آئی. سانو سمجھنا ضروری ہے کہ دیوس کون بندہ ہوندا ہے، دیوس کس نو کیا جاندا ہے. آج دے اس جدید دور دے اندر جو جدت والا زمانہ ہے، بڑی سائنس ترقی کر گئی ہے، اور کتے کیبل نیٹ ورک، کتے موبائل، کتے انٹرنیٹ، کتے واٹس ایپ، کتے جناب فیس بک، کتے میسنجر، بہت کچھ آ چکا ہے اس دنیا کائنات دے اندر. اور اس دے ذریعے نیکی بھی پھیل رہی ہے اور اس دے ذریعے فحاشی اور برائی بھی پھیل رہی ہے. اور یاد رکھو، جس قوم دے اندروں حیا، شرم اور غیرت اٹھ جائے اس قوم دے اوپر اللہ تعالی عذاب نازل کر دینے. یہ بات قرآن دے اندر موجود ہے کہ جڑی قوم بے حیا ہو جائے، حیا اور شرم غیرت دے تقاضے پورے نہ کرے، اس قوم تے اللہ دی طرفوں عذاب نازل ہوندے نے. قرآن دے اندر ایک گواہی موجود ہے. اللہ کرے اللہ سانو یہ توفیق نصیب فرمائے کہ اسی قرآن ترجمے نال، معنی نال پڑھیے، قرآن دے معنی اور مفاہیم تے غور کریے کہ رب کریم نے قرآن دے اندر کی خبراں بیان فرمائیاں نے. حضرات گرامی، تسی ذرا معاشرے چ نظر دوڑاؤ. بالخصوص ساڈا یہ جو پنجاب دا ایریا، لاہور، سرگودا، اسلام آباد، یہ معروف شہر جو نے، انہاں دے اندر توانو ایک بہت بڑا فحاشی دا، بے حیائی دا سیلاب نظر آئے گا. اور یہ ہر بندے نو محسوس بھی نہیں ہوندی. یہ اس بندے نو ہی محسوس ہوندی جس بندے دے دل دے اندر ایمان اور غیرت ہوئے کہ ساڑے معاشرے دے اندر کی ہو رہا ہے. تھوڑا ہی عرصہ پہلے دی بات ہے، ساڑا ہمسایہ ملک اور ساڑا حریف بھارت انڈیا، اس دا وزیر ثقافت اے بیان دے رہے ہے کہ پاکستان ساڑے کو ثقافت دی جنگ ہار چکا ہے. کل ماشاءاللہ 23 مارچ سی. 23 مارچ یوم پاکستان دے نام تو معروف ہے، اور اس دن بڑے مظاہرے ہوندے نے، پریڈ ہوندی آرمی دی، فضائی جہازاں، جنگی جہازاں دیاں مشقاں ہوندیاں نے، اور بہت کچھ ہوندا ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان دی حفاظت فرمائے. اور انشاءاللہ جتھے اللہ تعالیٰ دی توحید اور نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث و سنت ہوئے، انشاءاللہ اس نو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. لیکن ضرورت اس امر دی ہے اور اس بیان تے غور کرن دی ضرورت ہے جو انڈیا دا وزیر ثقافت بیان دے رہے ہے کہ پاکستان ساڑے کو ثقافت دی جنگ ہار چکا ہے، کہ اسا ہر پاکستانی نوجوان نو اس قدر بے حیائی دا دل دادا بنا دیتا ہے کہ ہر پاکستانی نوجوان اگر فلم پسند کرتا ہے تو انڈیا دی، گلوکار، گلوکارہ، اداکار اور اداکارہ پسند کرتا ہے تو انڈیا دی. اور ہر پاکستانی نوجوان ایک خواہش رکھتا ہے
الا ماشاء اللہ، جس نو اللہ محفوظ رکھے، جس نو اللہ بچائے وہی بچدا ہے، ورنہ ہر دی خواہش ہوندی کہ انہاں جیسا طرز عمل اپنایا جائے۔ جبکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک ہے، من تشبہ بقوم فہو من، جس قوم نے جس دی مشابہت اختیار کی تھی او دے نال جائے گی۔ ہن فیصلہ صاف ظاہر ہے، ترقی دے نام تے، کلچر دے نام تے، ثقافت دے نام تے اگر اسی بے حیائی نو پسند کریے، یاد رکھو جیڑا دین ساڑے کولو ہے، روح کائنات دے اندر اللہ دی اس پوری زمین دی اوپر اس تو اچھا اور سچا مذہب کوئی نہیں ہے، اور اس نو قرآن نے کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور قرآن نے یہ بات بیان فرمائی ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جیڑا اس دین تو علاوہ کسی اور دین نو پسند کرے گا وہ گھاٹے اور خسارے دے اندر ہوئے گا۔ حضرات، ساڑھے دین نو اللہ تعالیٰ نے کامل اور اکمل بنایا ہے، اور اس دین دے اندر کسی چیز دی کمی نہیں ہے، اور اس دین اور شریعت دے اندر نبی رحمت رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل، آپ دی حدیث، آپ دی سنت موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک اپنے محبوب علیہ السلام نو اس دنیا پاک تو اٹھایا نہیں، آپ نو موت مبارک نہیں آئی جب تک دین دا ایک ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اور حل نہیں فرمایا۔ ہن اس دے اندر جتنی مرضی کوئی ترقی کرنا چاہے دین دے اندر، دنیا دے مسائل بھی نے، اس دے اندر کوئی آکھے کہ یہود و نصارہ دا کلچر اپنا کے زیادہ ترقی ہو سکتی ہے، یاد رکھو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے انداز، طریقے اور سنت تو ہٹ کے ذلت تو مل سکتی ہے، ترقی نہیں مل سکتی، عزت نہیں مل سکتی۔ وہ آدمی دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی ذلیل و رسوا ہے۔ جو آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، یہ 18واں پارہ سورہ النور دی آیت ہے کہ بے شک او لوگ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو فحاشی نو پسند کردے نے، مومنہ دے درمیان، مسلمانہ دے درمیان فحاشی پھیل جائے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اور مومنہ دے درمیان، مسلمانہ دے درمیان فحاشی پھیلانے والوں سنیے، اللہ تعالیٰ دا قرآن کی خبر بیان فرما رہے ہے کہ انہاں واسطے دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی عذاب علیم ہے۔ آج کیا ساڑے ملک دے اندر کلچر، ثقافت، ورثہ، اس نو نام دے کے غیرت دا جنازہ اٹھایا جا رہے ہے، عورت بے پردہ ہو گئی ہے، نوجوان بچی بے پردہ ہے، بندیاں مردہ دی آنکھاں تے پردہ پہ گیا ہے، عقل تے پردہ پہ گیا ہے، عورت دا ماں نہیں چھپان والا ہے، عورت نو بے حجاب کر دیتا ہے، عورت نو پبلک پراپرٹی بنان دی کوشش اور سازش کیتی جا رہی ہے، عورت نو جناب ایک ایسی چیز بنایا جا رہا ہے کہ ایک شو پیس ہے۔ عورت میرے بھائی، عورت دا معنی ہی عربی دے اندر چھپان والی چیز ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، ایسی عظیم اس دنیا تے ہستیاں گزریاں نے جنہ دے دور دے اندر بھی خواتین موجود سن، اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت نو عزت اور مقام دیتا ہے، ساری دنیا کائنات مل کے بھی عورت نو او مقام نہیں دے سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی بے عزت تو قبل عورت دے نال جو سلوک کیتا جاندا وہ بالکل واضح ہے۔ اٹھائیے کتب احادیث دے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری بے عزت تو قبل بچی نو زندہ دفن کر دیتا جاندا، عورتاں نو اپنیاں لونڈیاں، غلاماں، نوکرانیاں بنا کے ظلم و ستم دے پہاڑ ڈھائے جاندے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تو بعد بچی نو زندہ درگور نہیں کیتا جائے گا۔ عورت جس روپ دے اندر بھی ہے، عزت والی، مقام والی ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اس کا اپنا ایک مقام، شان، عزت ہے۔ اسلام نے یہ عزت بیان فرمائی ہے، اسلام نے یہ عزت دیتی ہے، لیکن آج اسی فیشن اور کلچر دے نام تے، ثقافت دے نام تے،
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نو بھول چکے ہاں، آپ دی شریعت نو یاد رکھیے۔ او قوم کدی فلاح نہیں پا سکتی، او قوم کدی کامیاب نہیں ہو سکتی جس قوم نو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور سنت بھول جائے، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور سنت دا احترام نہ کرن، جو نبی علیہ السلام دی تعلیمات نو دل دے اندر جگہ نہ دین۔ آئیے ذرا سنیے عورت دا مقام کیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے، دو یہودی لڑکے کھڑے نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج جا رہی نے، یہودی لڑکیاں نے رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج دے بارے کوئی بات کی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نو اے بات انتہائی ناگوار گزری، گھر گئے لیٹے اور دل دے اندر خیال آیا کہ اللہ کی تے اسمان تو پردے دا حکم نازل فرما دے۔ بس ان خیالات دے اندر لیٹیاں لیٹیاں عشاء دی نماز دا وقت ہویا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جان دیو خلیفہ دوم، غیرت مند عظیم مسلمان، 22 لاکھ مربع میل تک حکمرانی کرنے والا عظیم مجاہد صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے محبوب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس۔ اجے آئی نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، اے عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آج تیرے چہرے دے تیور بدلے نے۔ اے عمر فاروق، آج کیا بات کرنے والے ہو؟ تواڈے آن تو پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان تو وہی نازل فرمائی اور پردے دا حکم نازل فرما دیتا ہے کہ آج تو بعد اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایہا النبی کل ازواجکا وبناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی ازواج بیویاں نو، اپنی بنات، اپنی بیٹیاں نو اور ساری مسلمان عورتوں نو یہ حکم سنا دو کہ آج کے بعد پردہ کرنا ہے۔ پردہ سنیے لوگو، میری اور تہاڈی اماں جان ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا فرما دیا نے، عشاء دے وقت اے آیت نازل ہوئی ہے، عشاء دے وقت اس آیت دا نزول ہویا ہے، عشاء دے وقت اسمان تو جبرائیل علیہ السلام قرآن دی اے آیت لے کے آئے۔ چلیاں گئیاں عورتاں گھراں دے اندر جو مسجد نبوی دے اندر آ کے نماز پڑھ دیاں سن، واپس گئیاں۔ ساری رات انصار دیاں عورتاں نے جاگ کے اپنے پردے، اپنیاں چادراں، اپنیاں اوہنیاں، اپنے آنچل تیار کیتے، اور صبح دے وقت مسجد نبوی دے اندر جتنی خواتین آئیاں نے وہ ساری دیا ساریاں عورتاں پردہ کر کے آئیاں۔ حضرات سنیے، میں سوچدا اور حیران ہونا، جو بازار دے اندر بے پردہ پھرنے والی عورت آخر کسے باپ دی بیٹی ہے کہ نہیں؟ میری بات تلخ ہوئے گی، لیکن اس بستی دے رہنے والوں، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، اے غیرت اے ایمان دا حصہ ہے، اے حیا ایمان دا حصہ ہے۔ اس بازار دے اندر پھرنے والی عورت بے پردہ کسے بہن دی کسے بھائی دی بہن ہے، کسے خامد دی بیوی ہے، کسے باپ دی بیٹی ہے۔ کہاں گئی غیرت؟ عورت چھپانے والی چیز ہے۔ عورت واسطے حکم کیا ہے شریعت کے اندر؟ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت بغیر محرم تو حج سفر نہیں کر سکتی۔ عورت، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حج اور عمرہ بغیر محرم تو نہیں جا سکتی۔ میرے محبوب دی حدیث کہ عورت جمعے واسطے اگر پردہ کر کے آئے تو ٹھیک ہے، اگر پردہ نہیں کرنا پھر نہ آئے، عورت نو استثناء حاصل ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے، جو 3 جمعے مسلسل چھوڑ دے اس نو نفاق دا خدشہ اور ڈر ہے، اس تے نفاق مسلط کر دیتا جائے گا۔ لیکن عورت نو استثناء میرے محبوب نے دیتا کہ عورت جمعہ پڑھن اگر مسجد اندر نہ آئے اس نو کوئی گناہ نہیں ہے۔ کیوں استثناء دیتا؟ عورت جمعہ پڑھن نہ آئے کوئی گناہ نہیں ہے، عورت حج واسطے جانا چاہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر کے جائے، محرم نال جائے۔ حتیٰ کہ عین بیت اللہ دے اندر عورت طواف کر رہی ہے، میرے آقا علیہ السلام کو مسئلہ پوچھا گیا، رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا، اے عورتوں، طواف بیت اللہ کردیا ہویا
چہرہ ننگا رکھنا ہے، لیکن جدو مرد سامنے آن اس وقت گھنڈ، اس وقت اوڑھنی اوڑھ لینی ہے۔ حضرات بیت اللہ دا طواف واسطے اے حکم ہے، حج واسطے اے حکم ہے، جمعے واسطے عورت نو استثناء ہے۔ بتلائیے آج کتھے گئے او مرد غیرت والے؟ انہاں دی غیرت اور عزت کہاں گئی کہ جنہاں دی عورت بے پردہ ہو کے بازار گھوم دی ہے، یا شادی دے موقع تے، بیاہ دے موقع تے، خوشی دے موقع تے ڈھول دے اگے دھمال ہے۔ میں نو بتلائیے کس جگہ تے گئے انہاں لوگاں دے ترے، کس جگہ تے گئے انہاں دی سرداریاں، جنہاں دی بہن، جنہاں دی بیٹی، جنہاں دے گھر دے اندر ہونا کیا چاہیے سی کہ میرے محبوب کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث اور سنت دا راج ہوندا، عورت نو چھپا کے رکھ دے، ماں دے روپ دے اندر، بہن دے روپ دے اندر، بیٹی دے روپ دے اندر۔ عورت دی عزت دی ناموس دی حفاظت اس صورت دے اندر ہے، نہ کہ یورپی کلچر دے اندر، نہ کہ انڈیا دی ثقافت دے اندر۔ آج کیا ہو گیا مسلمانہ نو کہ مسلمان نے اس عورت نو پبلک پراپرٹی کیوں بنا دیتا ہے؟ حضرات غور کیجئے، ایک اغیار دی بہت بڑی سازش ہے، ایک دشمن دی انگریز دی۔ انگریز خود تو چلا گیا لیکن اپنے کلچر اور ثقافت اور ورثہ دے گیا فیشن دے نام تے۔ آج ایسا عورت نو بیوٹی پارلر دی جناب زینت بنا دیتا۔ میں نو بتلائیے جو عورت بیوٹی پارلر دے اندر جائے گی 10,000 دا میک اپ کروائے گی، جو عورت 50,000 دی ساڑی پہنے گی، بتلائیے وہ پردہ کرے گی؟ اس نے میک اپ کیتا ہی اس واسطے ہے، اس نے ساڑی پہنی اس واسطے ہے۔ حضرات معذرت دے نال اے بات تلخ ہے، اے بات بہت سخت ہے، لیکن یاد رکھیے جس بندے دے اندر ایمان ہوئے اس نے سخت محسوس نہیں ہوئے گی۔ اے حقیقت تے مبنی ہے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو زیادہ حیا والے، میرے آقا علیہ السلام کو عورتاں آئیاں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیعت واسطے ایک عورت دی انگلی نظر آئی، میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان عورتاں نو کو اپنی چادراں اوڑھ لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر محرم عورت دی انگلی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آج بتلائیے دنیا دے اندر کتنے ایسے نام نہاد پیر، کتنے ایسے نام نہاد اپنے آپ نو بزرگ اور ولی کہنے والے، عورتاں دے کولو دبوانا، بے حجاب عورتاں کولو جناب دھمال ڈلوانی۔ اگر تو انہوں نہیں یقین آؤ میں دکھانا، آئیے سہون شریف اپنی اکھاں دے نال دیکھیے، آؤ آج بزرگان دین دے قبور دے اوپر کیا ہو رہا ہے، بتلائیے۔ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کیوں فرمائی؟ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ یہی تحفظات سن، جس جگہ قبر دا طواف شروع ہو جائے، جدوں قبر دی اوپر کوئی ایسا انداز شروع ہو جائے، لوگوں پھر بے حجاب آؤ دیکھو مدینہ دے اندر لوگوں اللہ دی قسمیں، جس جگہ تے اللہ تعالیٰ نے صحیح العقیدہ لوگوں نو حکومت دیتی ہے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نگہبانی جن لوگوں دے پاس ہے، اللہ دی قسمیں اتھے اخلاط و تخلید دا ماحول نہیں ہے۔ مدینہ تو رسول اللہ تو انہوں لے کے جائے، اللہ تو انہوں زیارت کروائے۔ آئیے دیکھیے اس جگہ تے عورت اور مرد اکٹھے نہیں نے، عورتاں واسطے الگ راستہ، مرداں واسطے الگ راستہ، عورتاں واسطے پردہ جگہ، مرداں واسطے الگ جگہ۔ کیوں؟ اگر مدینہ تو رسول میں کہنا ایمان والا آدمی اس جگہ تے جا کے تے ویسے بھی مرجھا جاندہ ہے۔ ایمان والا جگہ مدینہ تو رسول دے اندر جا کے ایمان والا آدمی تے ویسے ہی اس کا دل مرجھا جاندہ ہے کہ میں اس جگہ تے خواہش ذہن اور تصور دے اندر بھی یہ بات نہیں آندی، مگر پھر بھی لوگوں اس جگہ تے اتنے انتظامات کہ مدینہ تو رسول دے اندر صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اتنی سختی، اور آج بازاراں دے اندر کیا وجہ ہے؟ کیا حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ اور اسی خاموش تماشائی۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بزرگوں، معذرت دے نال میں چند اپنی گزارشات تواڈے گوش گزار اس واسطے کرنا چاہنا، شاید زندگی وفا نہ کرے۔ آج بڑے اس زمانے اور دور دے اندر فتنے جنم لے چکے نے، ان فتنیاں دے اندروں ایک فتنہ کہ ساڑی گورنمنٹ نے بھی ساڑی پنجاب اسمبلی دے اندر ایک بل پیش کیتا ہے جس دی 31 شکاں نے اس دے اندر اس قدر ظلم
دوسرے صوبہ جات دے لوگ پنجاب دے لوگاں دا مزاق اڑا رہے ہیں کہ پنجاب دے مرد مظلوم ہو گئے. پنجاب دے مرد کیونکہ عورت نو اس قدر آزادی دیتی جا رہی ہے. کس واسطے؟ کہ جس طرح یورپ دے اندر عورت نو آزادی ہے اور شاید لوگاں دے ذہن دے اندر یہ بات نہ ہوئے کہ یورپ دے اندر عورت کتنی ایک آزاد ہے. عورت نو پبلک پراپرٹی سمجھیا جاندہ ہے. آئی ڈی کارڈ دے اندر باپ دا نام درج نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ دے اندر صرف ماں دا نام ہے. اے گورنمنٹ اے لوگ چاہندے نے حکمران کے پاکستان دے اندر بھی آئی ڈی کارڈ دے اندر ماں دا نام ہوئے جو باپ دا پتہ ہی نہیں ہونا باپ ہے کون تے باپ دا نام کتوں لکھیا جانا. لیکن لوگوں یاد رکھیے انشاءاللہ الرحمن ایک جماعت ایسی ہے جس جماعت نے صوبائی دارالحکومت لاہور دے اندر اس بات دی آواز اٹھائی ہے کہ لوگوں اے بل قرآن و سنت دے متصادم ہے. اور تسی اپنے اندر یہ شعور پیدا کرو جس مرد دی بیوی جس باپ دی بیٹی اور جس بھائی دی بہن پردہ دار نہیں ہے اس نو سنجیدگی نال بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیا میرے اندر حیا ہے, کیا میرے اندر ایمان ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑی حیا والی آنکھ نہیں ہے. میری اور تہاڑی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے کہ کسے عرب دی کنواری لڑکی دی اندر اتنا حیا نہیں سی جتنا حیا اللہ نے میرے محمد دے اندر رکھے ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور لوگوں سنیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نیت تے کیڑا بدبخت انسان شک کر سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے نے اپنی سالی حضرت عائشہ دی بہن حضرت ابو بکر دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر فرمایا اسماء تو جوان ہوندی جا رہی ہیں تیرا اے بازو بھی نظر نہ آئے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معصوم لڑکی نو حکم دیتا بتلائیے لوگوں ذرا تصورات دی دنیا دے اندر آئیے کیا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ دے اندر نعوذ باللہ معاذ اللہ حیا نہیں سی. اللہ دی قسمیں پوری کائنات دا شرم حیا ایک طرف میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آنکھ دے حیا ایک طرف صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی میرے آقا نے تعلیم کی دیتی میرے آقا نے عورتوں نو حکم کیا دیتا. سنیے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام دے نعرے لگانے محبت دے دم بھرنے اور اے اعلان کرنا اس بات دے سٹیکر چھپانے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. اس قسم دے نعرے سٹیکرز اے باتاں کرنیاں بڑیاں آسان نے لیکن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت اپنانی بڑی مشکل ہے. لیکن اس آدمی واسطے اپنانا مشکل نہیں ہے جس نے دل دے اندر حب رسول ہوئے جس نے دل دے اندر محبت رسول ہوئے. اور یاد رکھیے یہ بھی بات قرآن نے بیان فرمائی ہے کہ جس بندے دے دل دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت نہیں ہے وہ بندہ مومن نہیں ہے وہ بندہ فاسق ہے. قرآن نے اس بات نو بیان فرمایا ہے. آج سکے محبت رسول دے دعوے آج صرف زبانی کلامی محبت میں نو محبت رسول ہے میں نو آقا علیہ السلام نال محبت ہے میں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار ہے. بتلا اس دا نام پیار ہے کہ میری بیٹی پردہ نہ کرے میری بہن پردہ نہ کرے میری بیوی پردہ نہ کرے. بتلا تو نبی کریم علیہ السلام نال کیا محبت کی تھی. تینو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اے درس دیتا ہے تینو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ختم نبوت دا عقیدہ دے کر گئے جو تو اے عہد پڑھنا ہے اپنی مسجد تے لکھائی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کیا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دا اے حیا شرم اور غیرت اس حصہ نہیں ہے. بتلائیے میرے بھائی ذرا غور کیجئے جھانکیے اپنے گریبانہ دے اندر اے حکمران اے ثقافت اور کلچر اے فیشن کس طرف سانو لے کے جا رہے ہیں. ساری غیرت حیات چھینی جا رہی ہے. اسی خوشیاں دا موقع ہوئے تب غمی دا موقع ہوئے تب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات تو رہنمائی نہیں لیندے. کیسی محبت ہے یہ تے محبت ہر جائی ہے. یہ محبت نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی تعلیمات پسند نہ ہو. کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام دی تعلیمات. اٹھائیے قرآن مجید 18واں پارہ سورہ النور. اس سورت اندر میرے اللہ نے فرمایا ہے کسی گھر جانا ہے 3 دفعہ دستک دینی ہے. اگر اندروں کوئی آئے نہ آئے جواب نہ آئے
رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس پلٹ جاؤ. اگر 3 مرتبہ کوئی دروازہ ہوئے, حدیث سنیے, ایک صحابی کہنے لگا اللہ دے رسول اگر ایسا گھر ہوئے جس کے اندر میری ماں رہندی ہوئے. سنیے حیا اور پردہ کس نو کیا جاندہ ہے؟ اللہ دے رسول ایک ایسا گھر جس کے اندر میری ماں رہندی, جس کے اندر میری بہن رہندی. اللہ دے نبی علیہ السلام کیا اس گھر دے اندر بھی میں دروازہ کھڑکا کے جاواں, اجازت لے کے جاواں, مطلع کر کے جاواں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں, جس گھر دے اندر تیری ماں رہندی, جس گھر دے اندر تیری بہن رہندی, اس گھر دے اندر بھی دروازہ کھڑکا کے جانا ہے. اس نے تیسری مرتبہ پھر پوچھیا اے اللہ دے رسول علیہ السلام کیا جس گھر میری ماں ہے, جس گھر میری بہن ہے, کیا اس گھر میں پردہ جو ہے دروازہ کھڑکا کے جاواں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا او اللہ دے بندے کیا تو یہ پسند کرنا ہے کہ گھر دے اندر تیری ماں بے حجاب ہوئے, اس دے سر تے دوپٹہ نہ ہوئے, جو گھر دے اندر بے تکلفی دے اندر بیٹھی ہوئے, کوئی اس دا کپڑا سیڈ تے ہوئے, اور تو جا کے بے پردگی دے اندر اپنی ماں نو اپنی بہن نو دیکھیں, کیا تو یہ پسند کر دے؟ سنیے لوگو اللہ دی قسمیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنا عظیم فرمان سن کے اس صحابی رسول خاموش ہو گیا. اور میں نو تو ہانو سبق اور درس کیا ملیا کہ لوگو حیا اور غیرت اور شرم دا تقاضا اے ہے کہ جس گھر تیری اپنی حقیقی ماں ہوئے, جس گھر تیری حقیقی بہن ہوئے, اس گھر بھی جانا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے جانا ہے. لیکن آج ساڑھے گھران دے اندر آج اسی آنکھ دیا ساڑھے فیملی تعلقات نے, ساڑھی فیملی ریلیشن نے, ساڑھے جناب ایک دوسرے دے نال آنا جانا ہے, ساڑھے مامے دا بیٹا ہے, پھپھو دا بیٹا ہے, چاچے دا بیٹا ہے, کزن ہے. اور ایک کزن والی اصطلاح تو اتنی عام ہو گئی نا, جو کوئی ایرا غیرہ نتھو خیرہ ہوئے, چاچا زاد, مامو زاد, خالہ زاد, پھپھو زاد, ایک کوئی جملہ آگئی ہے کہ کزن ہے. اس دے نام تے اتنی فحاشی اور گھر دے اندر بے حجابانہ آنا جانا. لوگوں سنیے, جس گھر دے اندر بے پردگی ہے, جس گھر دے اندر حیا اور غیرت دے تقاضے پورے نہیں ہوندے, میں کھل کے عرض کر دیا کتنے گھران دیاں عزتاں نالام ہو چکی ہیں, کتنے مامو دے بیٹھے, کتنے خالہ دے بیٹھے, کتنے چاچا دے بیٹھے عزتاں لوٹ کے لے گئے. کیا اس معاشرے دے اندر ایسا ہے کہ نہیں؟ بتلائیے, اخبارات دی زینت اے خبراں بندیاں نے کہ نہیں کہ کتنے مامو زاد, کتنے خالہ زاد عزتاں برباد کر گئے, بیٹی لے گئے, پھر بھی لوگاں نو عقل نہ آئی, پھر بھی سمجھ نہ آئی. اور لوگوں اللہ کو ڈریے, میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نال محبت کیجئے. محبت رسول اس دا نام ہے. اور جو لفظ عشق بولیا جاندہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام نال عشق, ساڑا منہج عقیدہ اس لفظ دی اجازت نہیں دیندہ, کیونکہ اتنا لفظ بڑا گندہ ہے. جو لفظ بندہ اپنی ماں بہن بیٹی واسطے استعمال نہیں کر سکتا, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم واسطے کس طرح استعمال ہو چاندہ ہے؟ اتنے بازاری جیا لفظ ہے. اور لوگوں اس عشق نے کہیں گھر برباد کیتے, کہیں بیٹیاں کورٹ میرج, لو میرج, بازار دے اندر بازار دی زینت بننے والی. کیا کسے باپ دی بیٹی ہے کہ نہیں؟ کسے بھائی دی بہن ہے کہ نہیں؟ کیا ہو گیا اس قوم نو؟ اور وہ نوجوان جو چوکا چوراہاں دے اندر کھڑے ہو کے لوگاں دی عزتاں تکدا ہے, وہ نوجوان جو محفلاں دی زینت بن کے کسے دی عزت اچھالن دے اندر فخر محسوس کردا ہے, جبکہ اس نو یہ خبر نہیں ہے کہ جو تم کسے دا مزاق اڑا رہے ہیں شاید کل نو تیرا بھی کوئی مزاق اڑائے. تو کسے دی عزت دے بارے زبان درازی کر رہے ہیں, کیا تیری عزت محفوظ رہے گی؟ کیا قرآن دے اندر ایک خبر موجود نہیں ہے؟ اٹھائیے قرآن مجید, اس دے اندر یہ بات موجود ہے, اگر تو پاک ہے تینوں ملنے والی عزت بیوی بھی اللہ پاک عطا کرے گا. جے تو پاک نہیں ہے تو یہ قطر نہیں ہو سکتا, ہے میرے مالک دا عدل ہے. جے تو ناپاک ہے, تیری آنکھ دے اندر حیا اور غیرت نہیں ہے, تو تینوں کدی بھی پاکیزہ عورت نصیب نہیں ہوئے گی. یہ قرآن دا فیصلہ ہے. اسی ختم واسطے قرآن رکھے ہے, چوم کے اکھاں لانتے قرآن رکھے ہے, جھوٹیاں قسمہ اٹھان واسطے قرآن رکھے ہے. نعرے جھوٹے, سانو بڑا عشق مصطفیٰ ہے, سانو بڑی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں اصل محبت یہ ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں, قطرے پانی دے گرے, صحابہ نے قطرے اٹھائے, اٹھا کے اپنے جسمہ اور چہرے تے ملے. جان دے ہو میرے آقا علیہ السلام نال محبت کتنی سی صحابہ نو. اگر میرے محبوب علیہ السلام
تھوک مبارک بھی پھینک دے، صحابہ تھوک بھی اٹھا کے چہرے تے مل لیندے۔ لوگو میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ کی کر رہے ہو؟ وضو دے قطرے؟ فرمایا محبت ہے آقا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اس نو ہے جس جگہ تے میرا فرمان آ جائے، میری حدیث آ جائے، میری سنت آ جائے، میرا فرمان آ جائے، اس جگہ تے اپنی گردن نو جھکا لے، اس جگہ تے میری بات مان لے۔ حقیقی محبت اس نو ہے۔ اے لوگو سوکے نعرے اور جھوٹے نعرے عشق مصطفیٰ محبت رسول یہ آسان ہے۔ اپنے گھر دے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات نو عام کرنا، نافذ کرنا میرے اور تہاڈے واسطے انتہائی ضروری ہے۔ انشاءاللہ زندگی وفا کیتی اس دے اوپر پھر کسی وقت ضرور تہاڈی سما خراشی ہوئے گی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں بھی غیرت حیا شرم نصیب فرمائے، تو آنو بھی اللہ سانو اپنی خواتین نو پردہ شریع کروان دی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کلچر، اس جو ہے ثقافت اور فیشن نو بھول جاؤ۔ حسن سارے دا سارا میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اندر ہے۔ ساری عزت اللہ دے نبی علیہ السلام دے طریقے دے اندر ہے۔ سارا وقار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت اور طریقے دے اندر ہے۔ جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دے طریقے چھوڑ کے اغیار ہندو، یہودی، عیسائی اور انہاں دی ثقافت اور کلچر دے اندر عزت تلاش کردا ہے، لوگوں اللہ دی قسم ہے وہ ذلیل تے ہو سکدا ہے، اس نو عزت نہیں مل سکتی۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو حقیقی غیرت نصیب فرمائے۔ میرے اور تواڈے محبوب قائد اور محسن جماعت حضرت مولانا سید محمد سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا، سارے احباب محبت نال تشریف